کسی شاعر نے کہا تھا ایک دوشیزہ نے پھر باندھ لی ہے گھنگرو، گھر میں غربت ہو تو عزت نہیں دیکھی جاتی۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا یہ فقر اتنی خطرناک چیز ہے، اگر اس کا جلدی مداوع نہیں کیا گیا اور یہ آگے تک بڑھا تو کبھی کبھی انسان اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا غریبوں کے کام آؤ، اس لیے کہ تم اس کی غربت پہ کام آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے اس آزمائش میں، اور بہت بڑا اجر و ثواب اس لیے ملے گا کہ انشاءاللہ اس کا ایمان اس وجہ سے محفوظ رہے گا۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، حرم شریف میں لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور وہاں جا کر کے دعا کرتے ہیں، حرم شریف میں خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اتنی مضبوط دعا نہیں ہے جو کسی غریب کے دل سے دعا نکلتی۔ رمضان جیسی عظیم ترین عبادت بھی لٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے جب تک صدقۃ الفطر نہ ادا کر دیں۔ صدقۃ الفطر تو بہانہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم غریبوں کے کام آؤ، اس لیے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کریے، ادھر ادھر سے لے کر زکوٰۃ ادا کریے، صدقات و خیرات کریے تاکہ ہر گھر میں خوشیاں پہنچ جائیں۔ یہ کام کریں گے تو اللہ کے ذات سے تک امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم إلى الأخير، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، خدا کا عجب نظام ہے کہ دیکھتے دیکھتے ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی وقت سے برکت کو ختم کر دیں گے۔ آپ حضرات مستقل یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے ابھی کل ہی کی بات ہے، میں آپ سے یوں باتیں کر رہا تھا کہ رمضان آنے والے ہیں، اس کی تیاری کیسی کرنی ہے، اور آج افسوس کے ساتھ آپ سے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ رمضان شریف رخصت ہونے والے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے ہمارے یہاں جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جو قدر ہمیں رمضان کی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، 27ویں شب تھی، اور 27ویں شب کا انتظار لوگ پورے سال سے کرتے ہیں، لیکن
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تجربہ کچھ ایسا رہا، بعض لوگوں نے خبر بھی دی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ہماری بہن بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد بازاروں میں پوری شب قدر میں جوتا پسند کرنے میں گزارتی ہے، چوڑی اور چپل کی میچنگ میں گزارتی ہے۔ یہ جو اس وقت ہم پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ ہمارے انہی بری حرکتوں کی سزائیں ہیں۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کو اس انداز سے بناتے ہیں کہ پہلا عشرہ بہت قیمتی ہے، دوسرا عشرہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور تیسرا عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیسرے عشرے میں چند اضافی کام اللہ نے کرائے تاکہ ہمارے بندے جو پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں پوری طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ اخیر عشرے میں فائدہ اٹھا لیں۔ اخیر عشرے میں چند کام اللہ نے ایسے کرائے۔ ایک کام تو اللہ نے اعتکاف کا رکھا تاکہ اخیر عشرے کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت امت پر واضح ہو سکے۔ دوسرا کام اللہ نے شب قدر اخیر عشرے میں رکھی، لیکن شب قدر کے حوالے سے جو تیسرا عظیم کام اس رب کائنات کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں عرش سے اتر کر آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں میں اعلان کرو کہ دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں انہیں چاہیے ہم سب نوازنے کو تیار ہیں، رحمتوں کی برسات ہے، کیا چاہیے جو چاہیے سب لے لو، آج اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اللہ میاں سے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک جوتا مل جائے، چوڑی مل جائے، چپل مل جائے، چکن کا ایک کرتا مل جائے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رویے سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ کیسے ناقدر لوگ ہیں۔ میں انہیں نوازنے گیا تھا اور انہوں نے نظر انداز کیا مجھ کو اور میری رحمت کو، تو ایسے موقع پر پھر یہ لوگ رمضان شریف کی اس خاص رات کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اب بہرکیف بہت چند روز بچے ہیں، 3 روز ہو سکتے ہیں یا 4 روز ہو سکتے ہیں آج کو ملا کر کے، زیادہ امکان ہے کہ 4 دن ہی ہیں آج کو ملا کر کے، اس لیے کہ ایک ترتیب ہے اسلامی سالوں میں، وہ یقینی ترتیب نہیں ہے، اکثر اسی انداز سے نظام چلتا ہے، ایک مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو دوسرا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ 2 مہینے ڈائریکٹ 29 کے ہو جاتے ہیں یا 2 مہینے ڈائریکٹ 30 کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شعبان المعظم کا جو مہینہ تھا وہ 29 کا تھا، اس لیے قوی امکان ہے کہ رمضان شریف 30 کے ہوں گے، اس لیے قوی امکان اس کا بھی ہے کہ رمضان شریف ہم مکمل کر کے انشاءاللہ منگل کے روز عید منائیں گے۔ تو بہرکیف باقی خدا کا حکم ہے، ہم اتوار کی شام کو بھی چاند دیکھیں گے، چاند ہو جاتا ہے تو دوشنبے کو ہی منائیں گے، اور نہیں ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ منگل کو منائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عرصہ بچا ہے، تھوڑا سا عرصہ، 2 دن کا 3 دن کا، ابھی بھی بڑی غنیمت ہے کہ اگر ہم اس عرصے کی قدر کر لیں، تو امید ہے کہ اگر کچھ برکتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس عرصے میں ان برکتوں کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ آج رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے، میں ایک بات ذرا سا آپ حضرات کی خدمت میں ہر سال رکھتا ہوں، اس سال بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے چہروں پر بہرکیف خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، خوش ہونا چاہیے رمضان شریف کے آخری جمعے میں، لیکن وہ خوشی کس انداز کی ہے یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر خوشی یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ چلو بھائی اب رمضان کے روزوں سے، رات کے جگنے سے اور دن بھر بھوکے رہنے سے، اس بڑے جھنجھٹ سے، صبح سویرے اٹھنے سے فرصت ملی، تو یہ خوشی تو اچھی خوشی نہیں ہے۔ اگر یہی خوشی ہے تو میرے عزیزو، یہ خوشی تو کسی حد تک شیطان والی خوشی ہے، شیطان بھی قید کر دیا جاتا ہے، شیطان بھی بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ چلو بس چند دن بچے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، ہمیں رہائی نصیب ہو جائے گی،
ہاں ایک خوشی دوسرے انداز کی بھی ہے. وہ خوشی میرے عزیزو یہ ہے جیسے بزرگان دین کی یہاں خوشیاں ہوتی ہیں، اور خوشیاں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا ہے کہ وہاں 27ویں شب کو تقریباً لوگ جشن مناتے ہیں، بچے بھی، جوان بھی، گھر کی عورتیں بھی، بچیاں بھی، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتے ہیں اور جسے نوازتے ہیں وہ نیا لباس بھی پہنتا ہے. اب وہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں. گھر میں مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں کہ بچوں ہم بہت گنہگار ہیں، عام دنوں میں شاید ہماری معافی نہ ہوتی، چلو آج کی رات اللہ کی مغفرت بٹ رہی ہے، اللہ کا رحم بٹ رہا ہے، اس کا فضل بٹ رہا ہے، تو اپنے آپ کو فارغ کر کے دنیا کے تمام کام آگے پیچھے کر کے آج کی رات اللہ سے مغفرت لے لیتے ہیں، بخشش لے لیتے ہیں، رحمتیں لے لیتے ہیں، جنت لے لیتے ہیں، عمر کی خیر و برکت لے لیتے ہیں، روزی کی خیر و برکت لے لیتے ہیں. تو اگر خوشی اس انداز کی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہم گنہگار تھے، عام دنوں میں شاید ہماری معافی نہ ہو پاتی، اللہ کی ذات بڑی کریم تھی، اللہ تعالیٰ رمضان میں رحمتوں کو بانٹتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا ہوگا، ہم انشاءاللہ جہنم سے نجات پا گئے ہوں گے اور جنت کا پروانہ ہمارے نام کے آگے اللہ نے لکھ دیا ہوگا. اگر اس انداز کی خوشی ہے تو یہ خوشی قابل مبارکباد ہے. شریعت کے ہاں یہی خوشی مطلوب ہے، یہی خوشی مقصود ہے. اور دوسری بات میرے عزیزو، رمضان شریف کا مقصد، کیونکہ رمضان شریف مکمل ہو رہے ہیں اس لیے اس حوالے سے باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کا مقصد ہی نہیں سمجھا. ایک بڑا مجمع، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی، کبھی کبھی جب اس سے رمضان میں گفتگو ہوتی ہے، کسی گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، کسی غلط کام کی دعوت دی جاتی ہے، تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی رمضان چل رہے ہیں. وہ کہتا نہیں بھائی رمضان چل رہے ہیں، رمضان میں تھوڑی جھوٹ بولیں گے، رمضان چل رہے ہیں رمضان میں غیبت نہیں کریں گے، رمضان چل رہے ہیں رمضان میں حرام نہیں کمائیں گے. میرے عزیزو، رمضان کا مقصد صرف رمضان میں نیک بننا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تربیت اس انداز سے کی جائے کہ ہم سال بھر نیک بنیں. جس طرح ہم نے رمضان میں نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، جس طرح اللہ کے کرم سے گناہوں سے بچے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم سال بھر اسی طریقے سے ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بچے. اب یہاں پر ایک مثال سے اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے. ہم نے رمضان میں ارادہ کیا دو، ایک ارادہ ہم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ نہیں رمضان بعد چلیں گے، اور چلو فلاں گناہ کرائیں، نہیں رمضان بعد کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. تو ہم نے دو ارادے کیے. ایک ارادہ ہم نے یہ کیا کہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ نے گناہ سے بچایا، اور پھر فوراً ہم اسی وقت یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ رمضان بعد گناہ کریں گے تو گناہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے ابھی ارادہ کریں کہ نہیں ہم اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، پھر بچتے بچاتے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اب یہاں پر میرے عزیزو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ برکت اب یہ موبائل کا دور آ گیا ہے، لیکن ایک دور تھا جب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا تھا کہ ساری دنیا جانتی تھی کہ دنیا کی سب سے بے وقوف قوم کون سی ہے. اس سے پہلے آپ حضرات مستقل یہاں پر تشریف لاتے ہیں، مجھے سنتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے 4-5 سال پہلے ایک بات کہی تھی. وہ بات میرے عزیزو یہ کہی تھی کہ جو دنیا میں کاروباری قسم کے لوگ، خاص طور پر ہندوستان میں جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، وہ فلمیں بناتے تھے اور بنا کر کے اس کو رو کے رکھتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے. ہولی بھی آتی ہے، دیوالی بھی آتی ہے، دشہرا بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن زیادہ تر ابھی 4-5 سال پہلے تک کا تجربہ تھا. ادھر تو اخبارات کی میرے پاس کوئی رپورٹنگ ایسی نہیں ہے، ادھر تجربہ یہ تھا کہ وہ عین عید کے دن فلم ریلیز کرتے تھے، اور ہمارے بچے نوجوان ماشاءاللہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کر کے ٹکٹ خرید کر کے لاتے تھے کہ رمضان میں تو نہیں دیکھیں گے لیکن عید کے دن ہم ضرور پہلا شو دیکھیں گے جا کر کے. تو پتہ چلا میرے عزیزوں کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم کتنے احمق ہیں. دنیا اس کو جانتی ہے اور ہماری بے وقوفی سے وہ کاروبار کرتی ہے.
اس لیے میرے عزیزوں رمضان شریف بہرکیف مکمل ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اور بقیہ جو ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الوداع کا یہ جمعہ ہے، اس جمعے کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے. جو عام جمعوں کی حیثیت ہے وہی اس جمعے کی حیثیت ہے. رمضان شریف کے جو عام جمعے ہیں وہی یہ جمعہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے کچھ اس کو اسپیشل بنا دیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس جمعے کے اسپیشل ہونے سے. آپ کی مسجد اس قدر بھیڑ لگ گئی یہاں پر کہ 12:35 پر ہی پیچھے تک کا پورا حصہ بھر گیا. ہماری انتظامیہ کمیٹی کو اوپر اور دوسری منزل اور تیسری منزل میں صفائی کرانی پڑی. میرے ذہن میں کبھی کبھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ مجمع عام جمعوں میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جو رمضان شریف کے عام جمعے ہیں اس میں بھی اچھا. کئی سال پہلے میں نے تجربہ یہ کیا کہ جب یہ بہرکیف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، اس لیے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آس پاس کی چھوٹی مسجدوں کے نمازی یہاں آ گئے ہوں گے. تو میں نے 4-5 سال پہلے اطراف کی بعض مساجد کے اماموں سے ٹیلی فون پر دریافت کیا کہ یہ بتائیے آج آپ کے یہاں نمازی کتنے تھے الوداع میں؟ تقریباً تمام اماموں نے اطلاع دی کہ عام جمعوں کے مقابلے میں 2، 4، 10، 15، 20، 1 صف، 2 صف، 3 صف پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھی. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ کیا مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کے دن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ ذرا اپنے طور پر اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے اس حوالے سے آج سوال کریے گا جمعہ کہاں پڑھا. وہ مختلف مسجدوں میں اگر جمعے کی نماز ادا کریں آپ ان سے پوچھیے گا عام جمعوں کے مقابلے میں بھیڑ کم تھی یا بھیڑ اس سے زیادہ تھی. مجھے امید ہے ہر جگہ سے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، نہیں افراد زیادہ تھے، نمازی زیادہ تھے. تو یا اللہ یہ جو نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں اس میں ہم اس وقت اتنے زیادہ گنہگار ہیں کہ عام نمازیں تو ہماری چھوٹتی تھیں، اب جمعہ بھی مسلمان چھوڑ رہا ہے. اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات تو وہی ہے جو اللہ پہلے تھا، لیکن اللہ کا نظام اعمال کے اعتبار سے ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال جو دنیا سے اوپر جا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ ابھی 2-4 دن بچے ہیں، اللہ کرے اس میں ہم توبہ کرنے والے، اپنے دوستوں عزیزوں کو سمجھانے والے بن جائیں. الوداع کے حوالے سے میرے دل تیسری بات، ایک تو میں نے خوشی کی بات کہی کہ الوداع کی خوشی کس انداز کی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. دوسری بات الوداع کے حوالے سے نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کم زیادہ کا مسئلہ کیا ہے. تیسری بات میرے عزیزوں جس کے ذریعے سے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ابھی دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بعض لوگ نئے لباس میں آئے ہیں. اللہ مبارک کرے، اچھی چیز خوب اللہ پہنائے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس کو اس انداز سے رہنا چاہیے کہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ ہاں یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس پر اللہ نے مال و دولت کے اعتبار سے برکتیں دی ہیں، تاکہ لوگ اس کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر کے جائیں. لیکن میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں عید کی جو خوشی ہے اس کا تعلق لباس سے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نئے لباس کا ہی تعلق خوشیوں سے ہے تو ہمارے درمیان تو ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہیں، ہزاروں لوگ مسکین ہیں، ان کو تو سال میں کبھی نیا لباس نہیں نصیب ہوتا ہے. آخر ان کی خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا یہ موقع مبارک ہوا کہ نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ نئے کپڑوں کا عید کی خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو عجب نظام بنایا ہے. ابھی 1-2 سال پرانی بات ہے، مسلمان کس حد تک غافل ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں نے انٹرویو لیا، مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پوچھا یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے. قربانی کریں گے، ہاں قربانی میں کوئی 4 بکرے، کوئی 5 بکرے، کوئی 6 بکرے ذبح کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے قربانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں، آج کے دن یہ خوشیاں ہم کیوں مناتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں یاد رکھو، میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عید کی سچی خوشیاں مل جائیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام میرے عزیزو یہ ہے صدقۃ الفطر کا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ آج یا عید کی نماز سے پہلے ہم اپنے گھر کے تمام افراد کا، بچوں کا، بچیوں کا، بیوی کا، جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر جب ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس غریب کے گھر میں بھی چراغ روشن ہوں گے، بچے بھی خوشیاں منائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے دل سے جو دعا نکلے گی اس دعا کی برکت سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ خدا کا نظام عجیب و غریب میرے عزیزوں، ہماری عبادت رمضان نہیں، ہم تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں کہ کوثر میاں تم اپنی زندگی کا کوئی ایک سجدہ پیش کرو جو تم سمجھو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حق پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ قبول ہو جائے، تو میرے پاس زندگی میں ایک سجدہ نہیں ہے جس کو میں خدا کی دربار میں پیش کر سکوں۔ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں بغیر بہانوں کے نہیں قبول ہوتی۔ یہ خوبصورت بہانہ اللہ نے دیا ہے کہ یہ خوشیاں ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں، آپ کیا جانیں غریبی کیا چیز ہے، یتیمی کیا چیز ہے، جو اس دور سے گزرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے غربت کتنی بڑی آزمائش ہے، یتیمی کتنی بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھلائیں، ہم گنہگاروں کو اللہ سے پناہ چاہو ان برائیوں سے، ان چیزوں سے۔ اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھلائی، اللہ سے فقر و فاقے سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الفقر۔ یہ امام الانبیاء نے سکھلایا اور آگے بتلایا کہ فقر ایسی خطرناک چیز ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، حالات کا بیچارہ سامنا کرتا رہتا ہے، لیکن حالات سے انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی عزت کا سودا کر لیتا ہے، کبھی اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے، کبھی اپنے اخلاق کا سودا کر لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک دوشیزہ نے پھر باندھ لی ہے گھنگرو، گھر میں غربت ہو تو عزت نہیں دیکھی جاتی۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا یہ فقر اتنی خطرناک چیز ہے، اگر اس کا جلدی مداوع نہیں کیا گیا اور یہ آگے تک بڑھا تو کبھی کبھی انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا غریبوں کے کام آؤ، اس لیے کہ تم اس کی غربت پہ کام آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے اس آزمائش بھی، اور بہت بڑا اجر و ثواب اس لیے ملے گا کہ انشاءاللہ اس کا ایمان اس وجہ سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بزرگوں یاد رکھو، خدا کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ظاہری شکلیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں تو آپ کوشش کریں عید سے پہلے اپنے عزیزوں کو تلاش کریں، اپنے پڑوس میں تلاش کریں، جا کر کے تلاش کریں، اور خاص طور پر اس دور میں جو حالات آئے ہیں، بڑے بڑے سفید پوش بیچارے جو فیکٹریوں کے مالک تھے آج وہ نوکری کر رہے ہیں، ان کے یہاں عزت چھپانا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے ان کو تلاش کر کے بہانوں سے ان کی مدد کریں۔ یہ نہ کہیں زکوٰۃ ہے، آپ کے میں گیا تھا کچھ سوچا آپ کے لیے لیا ہو، یہ قرضہ رکھ لیجیے، آپ بچوں کی فیس جمع کر دیجیے۔ میرے پاس لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، اچھے گھرانوں کے لوگ، کہ مولانا بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، یہاں نہیں آ سکتے، وہ اپنے کسی دوست کے پاس نہیں جا سکتے، عزت کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم تلاش کریں، ہم حالات سے اندازہ لگائیں۔ حالات سے اندازہ لگانا چاہیں تو بہت آسان طریقہ ہے، اس کے طریقے بزرگوں نے لکھے۔ آپ محلے کی پرچون کی دکان چلے جائیں، محلے کے کسی اسکول چلے جائیں، وہاں پتہ کریں جا کر کس محلے کے کتنے مسلمان بچے پڑھتے ہیں، آپ کے یہاں کتنے بچوں کی فیس بقایا ہے، اس کی وہاں سے لسٹ لے لیں۔ پرچون کی دکان جائیں، وہاں پوچھیں کس کس گھر کے راشن جا رہے ہیں اور کتنے مہینوں سے پیسہ نہیں دیا ہے، وہ لسٹ مجھے نکال کر کے دو۔ پھر وہاں اپنی طرف سے ان کی طرف سے پیسہ ادا کریں، اللہ کی ذات خوش ہوگی۔ اللہ کی ذات غریب کے کام آنے پر اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے میرے عزیزوں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، حرم شریف میں لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور وہاں جا کر کے دعا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اتنی مضبوط دعا نہیں ہے جو کسی غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ نے یہی رکھے ہیں وہ اسباب۔ ہمارے آس پڑوس میں
جو یتیم گھرانے ہوں، جو بیوائیں ہوں، جو مسکین ہوں، جو محتاج ہوں، آپ خاموشی سے ان کی مدد کریں جا کر کے. ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دعاؤں کے دو طریقے ہیں. بعض دعائیں وہ ہیں جنہیں فرشتے لے جاتے ہیں، اور بعض دعائیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہیں. یہ غریب کی دعا، ایک مسکین کی دعا، ایک یتیم کی دعا، اس کو فرشتے نہیں لے جاتے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی. دنیا کی سب سے طاقتور دعا ہے غریب کی دعا. یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم ان کی دعائیں لیں، ہم خود پہن لیں، خود اچھا کھا لیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں رمضان جیسی عظیم ترین عبادت بھی لٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے جب تک صدقۃ الفطر نہ ادا کر دیں. صدقۃ الفطر تو ایک بہانہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم غریبوں کے کام آؤ. بعض پیسے والے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض پیسے والے ہیں بخیل ہیں. اللہ کو بتلا دوں میں آپ کو، دو لوگ ہیں، شیطان سے پوچھا گیا تم کس کے حوالے سے سب سے زیادہ مطمئن رہتے ہو اور کس کے حوالے سے سب سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہو؟ اس نے کہا ایک عابد، ایک زاہد جو بخیل ہو، میں اس کے بارے میں بہت مطمئن رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو جہنم پہنچوا دوں گا. لیکن ایک گنہگار لیکن سخی ہو، ایک گنہگار لیکن سخی ہے، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے. اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتے ہیں. بعض روایتوں سے آتا ہے کہ سامری موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے پوری قوم کو بچڑے کی پرستش میں مبتلا کیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سب کو قتل کر دو، سارے لوگوں کو قتل کیا گیا. اور سامری کا جب مسئلہ آیا اللہ نے کہا اس کو قتل نہ کرو، چونکہ اس میں برائی تو تھی کہ پوری قوم کو اس نے شرک میں مبتلا کیا، لیکن اس میں خوبی تھی کہ یہ سخی تھا، اس لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اپنی فطری موت مرے گا لیکن اس کو قتل نہ کرو. تو سخاوت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنے بڑے گنہگار پر بھی اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیز و حضور پاک علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ کیا ہے، ہم کو مطلب کی سنتیں یاد ہیں. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، ہم کو بہت یاد ہے، اور دوسری سنتیں، لیکن پیٹ پہ پتھر مارنا باندھنا بھی تو سنت ہے. شاب ابی طالب میں فاقے کرنا بھی تو سنت ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. وطن کو چھوڑنا دین کے لیے یہ بھی سنت ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے سلسلے سے آیا اجود الناس، اللہ کے بعد کوئی ذات جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. 90,000 درہم آئے کہیں سے مسجد نبوی کے باہر آپ نے رکھوا دیے اور کہا کہ اس کو بٹوا دو. 3 دن میں 90,000 درہم بٹ گئے. بعد میں ایک شخص آیا، ظاہر سی بات ہے وہ اگر ایمان والا ہوگا تو صحابی رسول ہوگا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو سارے پیسے ختم ہو گئے، تم ایک کام کرو کسی سے قرض لے لو، جب میرے پاس آئیں گے میں وہ قرض ادا کر دوں گا. اس طریقے سے آپ نے امت کو ایک پیغام دیا کہ سال بھر صرف رمضان میں نہیں. یہاں تو لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، جیسے میں کوئی مولانا نہیں کوئی وکیل ہوں، جیسے وکیل انکم ٹیکس کے ہوتے ہیں، سیل ٹیکس کے ہوتے ہیں کہ ٹیکس کیسے بچایا جائے، اس سے ترکیبیں پوچھی جاتی ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میرے عزیزو یہ ہیلے حوالے مت کرو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں پر قسم کھا کر کے گواہی دی ہے، بعض چیزوں پر. اس میں ایک مسئلہ آپ کا بہت صاف ہے، آپ نے قسم کھا کر کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اس سے بڑی کیا گواہی چاہیے؟ امام الانبیاء ہم سے کہیں تم صدقہ دو گے میرا وعدہ ہے تمہارا مال کم نہیں ہوگا. اور ہم مال کو بچا بچا کر کے رکھیں. جو لوگ مال کا اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب لگا کر کے نہیں دیتے، تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن مجید نے ان کے سلسلے میں سخت وعیدیں ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، سونے چاندی کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے. فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تمام پیغمبروں کے بعد جو ذات سب سے عظیم ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ابھی حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، نیا نیا اسلام ہے، بہت حالات ہیں، بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے ہیں اور نئے نئے فتنے ہیں، مختلف محاذوں پہ جنگ چل رہی ہے. ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ خرچ کریں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ خود جمع کر کے اپنے اعتبار سے خرچ کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اونٹ کے باندھنے کی رسی دیتے تھے تمہیں وہ بھی دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو تم سے ہم جنگ کریں گے.
فاروق اعظم تک نے سمجھایا کہ حضور یہ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ روزہ تو رکھتے ہیں، یہ دین کی دوسری بنیادوں کو تو مانتے ہیں، ابھی حالات بہت نازک ہیں، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مختلف محاذوں پہ جنگ چل رہی ہے، حضور کے جانے کا غم ابھی مسلمانوں پر ہے، ابھی رہنے دے، اتنی سختی نہ کریں۔ صدیق اکبر نے کہا فاروق میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، یہ زکوٰۃ دیتے تھے اونٹ کے باندھنے کی رسی تو وہ بھی لیں گے ان سے، اور نہیں دیں گے تو ہم جنگ کریں گے ان سے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بزرگوں، جہاں یہ خطرناک پہلو ہیں وہاں اللہ کی بڑی بشارتیں ہیں، اس لیے یہ جو خوشی کا موقع ہے صرف ہماری خوشی کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری پوری قوم خوش ہو، ہر یتیم بچہ خوش ہو، ہر بیوہ خوش ہو، ہر مسکین خوش ہو، ہر گھر میں اس روز خوشیوں کے چراغ جلے۔ آپ کو کیا پتہ غریبی کیا ہوتی ہے، یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پھل لاؤ تو اتنے پھل لاؤ کہ بغل میں غریب یتیم کو بھی پھل دو، اور اگر نہیں لا سکتے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کر کے کھلاؤ، ایسا نہ ہو تمہارا بچہ پھل کھاتے ہوئے باہر چلا جائے اور یتیم بچے کی نظر پڑے اور وہ اپنی آرزو توڑ کر کے رہ جائے تو اس کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو آج بھی بچے اپنی اماں سے کہتے ہیں ابا کپڑے کب لائیں گے، چچا کے یہاں کپڑے آ گئے، خالہ کے یہاں کپڑے آ گئے، وہ فلانے دوست کے نئے کپڑے بن گئے، ہمارے کپڑے کب بنیں گے؟ وہ بیچاری خاموشی سے کہتی ہے تمہارے ابا اللہ میاں کے یہاں گئے ہیں، انتظار کرو، کہیں نہ کہیں سے کپڑے لے کر کے آئیں گے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتی۔ اس صورتحال سے بڑی تعداد گزر رہی ہے، اس لیے میرے عزیزو اس موقع پر جو لوگ زکوٰۃ کی چوری کر رہے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہماری کیا حیثیت ہے، جب اللہ قارون کو ختم کر سکتا ہے، فرعون کو ختم کر سکتا ہے، بڑے بڑے نوابوں کو بھنگی بنا سکتا ہے، زکوٰۃ کی چوری پر قوموں پر اجتماعی عذاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، بھکمری آتی ہے، فاقے آتے ہیں اور قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایمانداری سے حساب لگائیں۔ اور جو لوگ کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک خاتون بنی اسرائیل میں طوائف ہے، گندا کام کرتی ہے، لیکن اتفاق سے ایک علاقے سے گزر رہی ہے، دیکھا ایک پیاسا کتا ہے، کنویں کا پانی ذرا سا نیچے ہے، وہ بیچارہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی نہیں پی پا رہا ہے۔ تو دو طریقے کی روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے اس نے اپنی ساڑی اتاری اور اس نے جوتی جو پہنی تھی وہ دانتوں میں دبائی اور کنویں کے اندر جا کر کے اس جوتی کو پانی سے بھر کر کے اوپر لاتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے، کتا پانی پی کر سیراب ہو کر چلا جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے، اللہ کہتے ہیں اس کو معاف کرتے ہیں۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ معاف کر دے رہا ہے، تو کیا ایک انسانی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے؟ اسی لیے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا، امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ حج کرنے گئے تو وہاں حج کیا، اور حج جب مکمل ہو گیا تو دل میں خیال آیا کہ لمبا سفر ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے لیے حتیم کے پاس لیٹے تو نیند لگ گئی، تکان ہوتی حج میں، تو نیند میں دیکھ کیا رہے ہیں کہ دو فرشتے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو اس نے دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ اس سال حج پر تھے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے لیکن حیرت یہ ہے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، خواب میں سب چل رہا ہے کہ یار حج تو میں نے بھی کیا ہے۔ تب تک ایک فرشتہ کہتا ہے نہیں، ابھی خبر آئی ہے کہ کسی ایک کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا محدث ہوں، وہ شاید میں ہی رہوں گا۔ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ایک شخص کا حج اللہ نے قبول کیا ہے، اور ایسا حج قبول کیا ہے کہ اس حج کے طفیل اللہ نے 6 لاکھ لوگوں کے حج قبول کر دیا ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی، تو پوچھتا ہے نام کیا ہے اس کا؟ اب ان کے دل میں تجسس ہے کہ میرا نام زبان پر آ جائے۔ تو اس نے کہا کوئی موفق نام کا موچی ہے، دمشق میں رہتا ہے، حج کرنے بھی نہیں آیا ہے اور اس کا حج قبول ہوا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، ایک محدث ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس کو آپ قرآن و حدیث نہ سمجھیے گا، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا، ان کا واقعہ۔ وہ بیچارے بہت پریشان، یہ کون سے انسان ہے، حج بھی نہیں کیا، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، اور کوئی بہت بڑا عالم نہیں، فاضل نہیں، امام نہیں، حافظ نہیں، ایک شہر کا موچی۔ چنانچہ اپنے قافلے سے کہا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ چلیں، باقی لوگ وطن جائیں، ہم دمشق جائیں گے یہاں سے۔ لوگ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا حضرت کو، ہزاروں شاگرد تھے ان کے، ہزاروں شاگرد تھے۔ کچھ لوگوں کو لے کر وہ دمشق سفر پر چلے، اور وہاں جا کر کے کسی سے پوچھا کہ کوئی موافق نام کا موچی ہے؟
بتائے ہاں وہ دروازے پر بیٹھتا وہاں پر گئے، دیکھا بیچارہ جوتے ٹانک رہا ہے. پوچھا تمہارا نام موفق ہے؟ کہا جی میرا نام موفق ہے. بتائیے. کہا تم سے کچھ بات کرنی ہے. تنہائی میں لے گئے. کہا کوئی خاص عبادت کرتے ہو؟ کہا نہیں کوئی عبادت نہیں. وہی جو واجبی عبادت ہے وہی کر لیتے ہیں. کہا نہیں مجھے بتاؤ تم نے کوئی خاص عبادت کی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں فلاں ہوں. تو قدموں میں گر پڑا، حضور آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ حکم دیتے میں آپ خدمت میں حاضر ہوتا. گھر چلیے میرے، چھوٹی سی جھوپڑی، وہاں وہ گئے بیٹھے. وہ بیچارہ غریب جو بھی دانا پانی لایا، اب وہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ نظر مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میری کوئی، نہ میں اتنا تہجد گزار ہوں، نہ ذاکر ہوں، نہ وظائف کی پابندی ہے، مجھے نہیں یاد آ رہا کوئی میری خاص عبادت ہو. اس کو ایک بات یاد ہے کہ حضرت ایک واقعہ ہوا تھا. کیا واقعہ ہوا؟ کہ واقعہ یہ ہوا کہ ہر سال لوگ حج پہ جاتے تھے. میری بڑی تمنا تھی کہ میں بھی حج پر جاؤں، لیکن میں غریب آدمی، میرے پاس پیسے نہیں تھے. میرے 10 سال ہو گئے تو 1 روپے کر کے کسی طریقے سے 300 روپے کا خرچ حج کا ہے، میرے پاس 300 روپے جمع ہوئے. میں بڑا خوش تھا اور اس سال قافلے میں اپنا نام بھی لکھایا کہ حج پہ چلنا ہے. پوری تیاری کر لی. اتفاق سے 2 روز پہلے ہوا یہ کہ میرے پڑوس سے گوشت کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا تم حج پر جا رہے ہو، مہینوں کے بعد واپسی ہوگی، گوشت کھلاتے جاؤ. تو میں نے کہا دیکھو 300 میرے پاس روپے ہیں، میں اس کو تمہارے گوشت پر خرچ کر دوں گا تو حج کے سفر میں دقت ہوگی. ٹھیک ہے گوشت بعد میں آ کر کھائیں گے انشاءاللہ. وہ بزد ہو گئی. اب یہ بیچارے بڑی پریشان پڑوس کے گھر میں گئے. گھر میں جا کر دستک دی. اندر پڑوسن پہچانتی تھی کہ لے موفق بتاؤ کیا بات ہے. کہ لے بہن تمہارے گھر میں شاید گوشت بن رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی تھی، میری بیوی نے مطالبہ کیا ہے تھوڑا سا سالن مجھے دے دو. اس نے کہا کہ بھائی یہ گوشت ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے. حیرت پڑ گئے کہ مسلمان تم بھی، مسلمان میں بھی، یہ کیسا مسئلہ کہ ایک سالن ایک کھانا تمہارے لیے جائز ہے میرے لیے جائز نہیں. کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو میں بیوہ ہوں، میرے 3 بچے یتیم ہیں، آج میرے یہاں 4تھا دن فاقے کا تھا، میرے بچے فاقے سے بے ہوش ہو رہے تھے تو میں کوڑے خانے پر گئی، وہاں ایک مردہ جانور پڑا تھا، میں اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر کے لے آئی ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بچانے کے لیے مردہ گوشت جائز ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میرے لیے جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسے بڑی شرمندگی ہوئی. اس نے کہا بہن تمہارے اوپر ایسے حالات گزر گئے مجھے خبر تک نہیں ہوئی. گھر گیا اور زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ حج کریں گے. 300 درہم وہاں سے لے کر کیا؟ اس نے کہا یہ تمہارے حوالے ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرو اس سے، اللہ زندگی دے گا تو پھر حج کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ حضور میرے ساتھ یہ ایک واقعہ پیش آیا. امیر المؤمنین عبداللہ عنہ فرمایا کہ موفق تمہاری یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور تمہارا حج اللہ نے قبول کیا بغیر حج کے، اور تمہارے حج کے تو 6 لاکھ لوگوں کا حج اللہ نے قبول کیا. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعے کو زکوٰۃ کے حوالے سے باتیں کہی تھی لیکن مجھے بڑا افسوس ہے لوگوں نے شکایت کی میرے پاس، ٹیلی فون آیا میرے پاس کہ میرا شوہر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. وہ بیوی کہہ رہی کہ 50,000 روپے زکوٰۃ بنی ہے، اس نے کہا ہم نے 20,000 دے دی ہیں بس. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مسلمان اس دور میں زکوٰۃ کی چوری کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت ہے اور یہ موقع ہے کہ ہم پورے ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات دیں. اور موقع ایسا ہے کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے. قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کو ہم 700 گنا ثواب دیتے ہیں. رمضان شریف کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان میں ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو 700 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں. 1 روپیہ آپ نے دیا عام دنوں میں تو 700 روپے ہوئے، اور رمضان میں دیا تو 700 کو 70 سے قریب 50,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے 1 روپے کا ثواب. اس لیے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کریے، ادھر ادھر سے لے کر زکوٰۃ ادا کریے، صدقات و خیرات کریے تاکہ ہر گھر میں خوشیاں پہنچ جائیں. یہ کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے تب امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.